موضوع الدرس فی احوال اہل النار سورۃ الدخان تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اہل النار یعنی جہنمیوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ سابقہ آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس بات قیامت، اس بات معاد اور مشرکین کا رد جو کہتے تھے کہ قیامت نہیں ہوگی، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ان کا رد آیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ تو ان آیات میں اس بات قدرت کاملہ بھی ہے کہ اللہ وہ ذات ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور اس میں اس بات قیامت بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمینوں کو کوئی ایسے کھیل تماشا تو نہیں بنایا، ہم نے تو ان کو ایک مقصد اور ایک سچائی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں کہ اتنا بڑا کارخانہ بنانے کا کوئی مقصد تو ہے، اور مقصد یہ ہے کہ پھر قیامت میں حساب ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ کی توحید پر، انبیاء کی نبوت اور رسالت پر، قیامت پر ایمان لائے وہ کامیاب ہوں گے، جن لوگوں نے تکذیب کی اور ٹھکرایا وہ ناکام ہوں گے۔ اس لیے فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، کہ وہ جو فصل کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، سب نے اسی دن اکٹھا ہونا ہے۔ اور وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، کہ جس دن کوئی قریب کسی قریب کے کام نہیں آئے گا، اور نہ باہر سے ان کی مدد آئے گی کہ ان کو عذاب سے چھڑا لے، الا من رحم اللہ، ہاں مگر وہ لوگ جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اپنی مخلوق میں سے، ان کو چاہیں تو بغیر حساب کے بخش دیں، ان کو چاہیں تو اپنی رحمت سے ان کے حق میں انبیاء علیہم السلام کی شفاعت قبول فرما لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب بھی ہیں اور رحمت والے بھی ہیں، کہ ان کی رحمت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، لیکن کافر بدقسمت ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے خود محروم کیا۔ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی، یہ اللہ کی رحمت ہے نا کہ اللہ نے لاکھوں انبیاء بھیجے، پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، اور ہر بندے کو اللہ نے حواس خمس دیا، سننے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سوچنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، پکڑنے کی طاقت، تاکہ وہ حق سمجھیں۔ لیکن اگر انہوں نے نہیں سمجھا اور دنیا کی زندگانی میں گم ہو گئے تو پھر انجام قیامت میں کیا ہوگا؟ جہنم۔
اور جہنم کا جو تصور ہے وہ تو تصور بھی بڑا مشکل ہے۔ اب ان آیات میں اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ ان کا قیامت والے دن جب وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کی خوراک کیا ہوگی، ان کی غذا کیا ہوگی۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الأثیم، زقوم درخت کا جو پھل ہے وہ گناہ گاروں کا، کافروں کا طعام ہوگا، اور وہ ایسے ہوگا کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ کالمہل کہتے ہیں تلچھٹ، تیل کی تلچھٹ دیکھیں نا جو آخر میں جا کے بچتا ہے تو اس میں تھوڑی تھوڑی مٹی بھی ملی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تلچھٹ۔ تو وہ ایسے ہوگا اور پیڑ میں جا کے ایسے جناب کھولے گا جیسے گرم پانی آگ پہ کھولتا۔ اس کے بعد بھی حکم دیں گے خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، حکم ہوگا کہ پکڑ لو اس کو اور لے جاؤ جہنم کے درمیان میں۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پہ کھولتا ہوا جہنم کا پانی ڈالو، اور پھر فرشتے کہیں گے ذق چکھو جہنم کا عذاب اور مزہ، انک انت العزیز الکریم، تم کہتے تھے نا ہم بڑے ہیں اور ہم بڑے شان والے ہیں، اب دیکھ لو کہ تم کیا ہو۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ قیامت، یہ جہنم، یہ سزائیں جن میں تم شک کرتے تھے آج اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اب اس میں بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ سمجھیں کہ قرآن پاک نے یہاں ذکر فرمایا ہے شجرۃ الزقوم، اسی جگہ دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ درخت جو ہے وہ عین جہنم کے درمیان میں پیدا ہو۔ تو اصل بات تو یاد رکھیں کہ جو زقوم ہے اس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے تھوہر کا درخت، یہ عام صحرا میں تھوہر ہوتی ہے نا، بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہو۔ جب یہ آیات اتری تو ابو جہل لعنہ اللہ نے سرداروں میں بیٹھ کے، کفار میں بیٹھ کے اللہ کے قرآن کا مذاق اڑایا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ ان کا غذا جو ہے وہ شجرۃ الزقوم ہوگا، اور وہ درخت جو ہے وہ جہنم کے اندر پیدا ہوگا۔ جہنم تو آگ ہے، آگ کے اندر درخت کیسے پیدا ہوگا؟ انہوں نے کہا آگ تو درختوں کو کھا جاتی ہے، جلا دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں جنگلوں میں جب آگ لگتی ہے تو میلوں تک جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو یہ کیسے اللہ کا نبی ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ وہاں تمہیں شجرۃ الزقوم کھلایا جائے گا اور شجرۃ الزقوم جہنم کے اندر ہوگا؟ وہ کہنے لگا بھائی اصل بات یہ نہیں ہے، زقوم تو کہتے ہیں کہ جیسے آدمی یعنی ملائی میں شہد ملا لے یا ملائی میں مکھن میں شہد ملا لے، یہ زقوم ہے۔ تو اس لیے اس نے ایک استہزاء بنا رکھی تھی کہ جب اس کے پاس مہمان آتے صبح کے ناشتے میں تو اپنی باندی کو کہتا کہ زکمینی زکمینی، تو وہ جا کے کھجور اور گشتہ جسے ملائی کہتے ہیں وہ لے آتی۔ زقوم تو یہ ہے، ہمیں اللہ کا نبی ڈراتے ہیں بلا وجہ۔ اور اس نے کہا بھی دیکھو دنیا کے اندر دیکھو جب درخت ہیں آگ کے اندر ڈالو تو آگ تو جلا دے گی، تو وہ درخت جہنم کے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ تو یہ بہرحال یاد رکھیں ایک استہزاء تھا، عناد تھا۔ جو اللہ جہنم پیدا کرنے پہ قادر ہیں وہ جہنم میں درخت اگانے پہ بھی قادر ہیں۔ اب آپ اسی دنیا میں دیکھ لیں کہ بعض جانور ایسے ہیں جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتے،
اب مچھلی پانی میں ہو تو جناب اس کی اٹکھلیاں دیکھیں، اس کی چلاکیاں دیکھیں، اس کا تیرنا دیکھیں، صحرا میں پھینک دو 2 گھنٹے کے بعد مر جائے گی۔ یعنی دنیا کی سب سے جو شریر مچھلی ہے شارک، جو انسانوں کی دشمن ہے، انسانوں کے خون کی بو کی پیاسی ہوتی ہے، اس کو پتہ لگے نا کہ انسان ہے تو تیر کی طرح پہنچتی ہے اور کاٹ پھاٹ کے انسان کو ختم کر دیتی ہے، ایسی تیز اور ایسی ظالم مچھلی کو بھی آپ پانی کے باہر ڈالتے ہیں 2 گھنٹے نہیں برداشت کر سکتے، مر جائے۔ اچھا، بعض جانور اللہ نے خشکی کے بنائے ہیں، ان کو پانی میں ڈال دو مر جائیں گے۔ بعض جانور اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں تو نکلتے ہیں، روشنی میں نہیں آتے۔ اب آپ دیکھیں، جسے آپ چمگاڈر کہتے ہیں، جب رات ہوگی تو جناب دیکھو کیسے تیز اڑ رہی ہے، ایک کونے سے دوسرے کونے میں، اور گھروں کی چھتوں سے لٹکی ہوئی ہے، اور یہ لیکن روشنی میں ختم، وہ اندھی ہو جاتی ہے، روشنی میں اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ تو یہ کہنا تو اللہ قادر ہیں، اس لیے اللہ نے دوسری جگہ جواب دیا، فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ اللہ نے فرمایا بدبخت ہو وہ ذات جس نے تمہارے لیے ان سبز درختوں کے اندر بھی آگ رکھی ہے جن کو تم جلاتے ہو، جن کی گرمی سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ کیا مانا؟ بعض علماء نے فرمایا کہ دیکھو درخت ہیں، اگر ہم آگ جل رہی ہے اس میں سبز ٹہنی بھی ڈال دیں وہ بھی جل جاتی ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے اچھا بظاہر دیکھو درخت کھڑے ہوئے ہیں لیکن لکڑیاں کاٹ کے لاتے ہو، آگ دکھا دے، آگ بھڑک اٹھتی ہے، تو گویا ان کے اندر آگ چھپی ہوئی ہے۔ تو اللہ اگر اس بات پہ قادر ہے تو آگ کے اندر بھی تو درخت پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ایسے درخت بھی پیدا فرمائے ہیں، یمن کے علاقے میں موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں، کہ 2 درخت ہیں، ان کی ٹہنیاں کاٹ لو، سبز ٹہنیاں، ایک کو دوسرے پہ مارو تو آگ پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا اگر ان سبز ٹہنیوں کے اندر میں نے آگ پیدا کر دی ہے تو آگ کے اندر سبز ٹہنی نہیں پیدا کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا کمال دکھایا ہے کہ دیکھو انسان جو ہے اللہ نے اس کے لیے کیسی کیسی نعمتیں ایجاد کر دی ہیں کہ اگر وہ جنگل میں ہے آگ نہیں ملتی، درخت کو درخت سے مارا بس آگ روشن ہو گئی، پتھر کو پتھر سے مارا آگ روشن ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اگر پتھروں میں آگ رکھ دی ہے، میں نے سبز درختوں میں آگ رکھ دی ہے، تو آگ کے اندر درخت پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے۔ تو لہذا یاد رکھیں ان شجرۃ الزقوم، یقینی وہ درخت ہوگا جہنم میں ہوگا، آگ کے اندر پیدا ہوگا، اس کی غذا ہی آگ ہوگی، کیونکہ کافروں کے لیے اوپر سے نیچے سے اندر سے باہر سے ہر طرح آگ ہی آگ ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقام پہ بیان فرمایا لہم من جہنم مہاد من فوقہم ظلل ومن تحتہم ظلل، ان کے لیے جو ٹھکانہ ہے اور آرام کا بچھونا ہے وہ بھی جہنم ہے، اوپر بھی آگ ہوگی اور نیچے بھی آگ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے عذاب جہنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، آگ کا عذاب ہوگا، اور آگ بھی ایسی ہوگی جلانے والی آگ ہوگی۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے 100 ڈگری پہ آگ پیدا فرمائی ہے، 90 ڈگری تو محفوظ ہے، بلکہ 99 محفوظ ہے، صرف ایک حصہ ہے جو دنیا میں ظاہر کیا گیا ہے، اس کی باقی قوت و طاقت جو ہے وہ قیامت والے دن جہنم میں ظاہر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو جہنم سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر اجرنا من النار۔
تو اس لیے اللہ ان الشجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یاد رکھو اسیم اسم سے ہے، اسم کہتے ہیں گناہ کو، یعنی یہ طعام ہوگی گناہ گاروں کی، ایسے گناہ گار جو عقیدے کے بھی گناہ گار ہیں، اعمال کے بھی گناہ گار ہیں، اقوال و افعال کے بھی گناہ گار ہیں، ہر لحاظ سے اسیم یہ صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ فی افعالہم و اقوالہم، کافر جو ہے وہ ہر حال سے، عقیدہ دیکھو تو بد ہے، عمل دیکھو تو بد ہے، باتیں دیکھو تو بد ہیں، اللہ کے قرآن کی مخالفت ہے، انبیاء کے ساتھ معارضہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کا کھانا جو ہے قیامت والے دن وہ شجرۃ الزقوم ہوگا، طعام الذین کالمہل یغلی فی البطون، اور اللہ نے فرمایا قیامت والے دن کافروں کے لیے جو پینے کی شراب ہوگی، جو پینے کے لیے ہوگا وہ زخمیوں کے دھون ہوگی، جہنمیوں کے جلنے سے جو پیپ نکلے گی، خون نکلے گا، وہ ان کو پلایا جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ پیو ان کو۔ اور وہاں بھی قرآن کہتا ہے کل محل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، اللہ فرماتے ہیں اس کی شکل بھی ایسے ہوگی جیسے تلچھٹ ہوتی ہے تیل کی، اور وہ پانی ایسا کھولتا ہوا گرم ہوگا کہ جب جہنمی پکڑیں گے تو سر کے بال بھی اڑ جائیں گے، جل کے اڑ جائیں گے، اور جب پیئیں گے تو اندر جا کے ساری آنتوں کو بھی کاٹتا ہوا چلا جائے گا۔ پانی بھی ایسا ہوگا اور کھانا بھی ایسا ہوگا کہ یغلی فی البطون، پیٹ کے اندر ایسے کھولے گا جیسے پانی کو آگ پہ رکھتے ہو اور پانی کھولنا شروع کرتا ہے، یا جیسے کوئی آدمی ریاح والی چیزیں کھا لیتا ہے تو پیٹ کے اندر ایسے دوڑتا ہے، آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کا بھی یہی حال ہوگا، کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولتا ہے ایسے ان کے پیٹوں کے اندر کھولن ہوگی۔ پھر حکم ہوگا خذوہ فاعتلوہ فی سواء الجحیم، اللہ حکم دیں گے پکڑ لو اس کو اور لے جاؤ جہنم کے اندر۔ اس لیے یاد رکھیں یہاں دو قول ہیں، بعض علماء کہتے ہیں یہ شجرۃ الزقوم کا جو کھانا ہے گویا یہ جہنم کے جانے سے پہلے پہلے ان کو ملے گا، یعنی ابھی جہنم میں نہیں گئے، ابھی تو ابتدائی طور پہ کھانا دیا جا رہا ہے نا، پھر حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں لے جاؤ۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں وہ جہنم میں ہی ہوں گے، لیکن جہنم اتنی بڑی ہے کہ کبھی ایک طبقے میں ہوں گے، کبھی دوسرے میں ہوں گے، کبھی تیسرے طبقے میں ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ ان کو پکڑ کے اب جہنم کے وسط میں لے جاؤ، یعنی جہاں عین عذاب ہے وہاں ان کو لے جاؤ۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ جنت کے درجات ہوتے ہیں، ایسے جہنم کے بھی درکات ہوں گے، ایک کے نیچے اور نیچے ہوگا، پھر اور نیچے ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، کیونکہ منافق جو ہے وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس لیے اللہ حکم دیں گے پکڑ لو اس کو لے جاؤ۔ اچھا پھر صرف اس میں ثم صبوا من فوق راسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، اللہ حکم دیں گے کہ اب ان کے سر کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالیں، اور ساتھ فرشتے یہ بھی کہیں گے کہ ذق چکھو عذاب۔ اس لیے علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ عذاب جو ہے نا وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جسمانی عذاب ہوتا ہے اور ایک روحانی عذاب ہوتا ہے۔ تو جسمانی عذاب تو ہو رہا ہے، لیکن روحانی عذاب ہوتا ہے کہ اس کو ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو باتیں اس کو جلا ڈالیں۔ تو
تو اب کہیں گے فرشتے چکھو، تم کہتے تھے نا ہم بڑے آدمی ہیں، شان والے، ہاں جناب دیکھو نا اپنی شان، کیسے شان تمہاری ظاہر ہو رہی ہے، چکھو مزہ، ذق انک انت العزیز الکریم، یعنی تم اپنے گمان میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، عزت والا سمجھتے تھے، آج دیکھ لو تمہارا کیا انجام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں جہنمیوں کے احوال اور جہنمیوں کی غذا کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقول تعالی مخبرا عما يعذب به الكافرین الجاہدین للقائه ان شجرۃ الزقوم طعام الأثیم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ کافروں کو اور منکرین قیامت کو کیا عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا ان الشجرۃ الزقوم طعام الأثیم، اسیم سے کیا مراد ہے؟ مفسر کہتا ہے والاسیم فی قولہ و فعلہ، جو قول میں بھی فعل میں بھی گناہ گار ہے، اور الکافر وذکر غیر واحد انہ ابو جہل، اور بعض کہتے ہیں اسیم سے مراد ابو جہل ہے، ولا شک فی دخولہ فی هذه الآیۃ ولکن لیست خاصۃ بہ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ابو جہل بھی ان میں داخل ہے، لیکن یہ معنی نہیں کہ یہ آیت صرف ابو جہل کے لیے ہو بلکہ ہر کافر کے لیے ہے۔ قال ابن جریر حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان الأعمش عن ابراہیم عن حماد بن الحارث ان ابا الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یخرج ان شجرۃ الزقوم طعام الأثیم وقال طعام الیتیم وقال ابو الدرداء رضی اللہ عنہ قل ان شجرۃ الزقوم طعام الفاجر ای لیس له طعام من غیرها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کو قرآن پڑھا رہے تھے، جب یہ آیت پڑھاتے ان شجرۃ الزقوم طعام الأثیم، وہ اللہ کا بندہ اسیم نہیں کہہ سکتا تھا، وہ کہتا طعام الیتیم۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تمہیں سمجھ نہیں آتا تو اسیم کا معنی فاجر ہے، وہ فاجر کا طعام ہوگا، یعنی یہ تفسیری قول ہے، یہ معنی نہیں کہ وہ اللہ کے قرآن کو بدل ڈالے۔ اللہ کا قرآن لفظاً بھی محفوظ ہے اور معنن بھی محفوظ ہے۔ کبھی کبھی علماء اپنے تفسیری اقوال کو ذکر فرما دیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ اسیم معنی گناہگار، اسیم معنی فاجر، اسیم معنی جو قول و فعل کا بد ہے یعنی کافر ہے۔ اس لیے فرماتی ہے کہ آپ نے اس کو پھر یہ سمجھایا کہ لیس لہ طعام من غیرہا، قال مجاہد ولہ وقعت قطرۃ منها فی الارض لافسدت اہل الارض ما یشاءون وقد قدمناه مرفوعا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زقوم کا ایک قطرہ بھی اگر دنیا میں اللہ ظاہر فرما دے تو پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کر ڈالے، ایسی بدبو ہوگی اس میں۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ ایسی آیات مبارکہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ کل محل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، کل محل، محل کیسے؟ کا اکر الزیت، وہ تیل کے آخر میں جو بچتا ہے اس کو کہتے ہیں تلچھٹ۔ وَيَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الحمیم من حرارت اورداتیا، چونکہ وہ گرم بھی ہوگا اور ردی بھی ہوگا، خراب بھی ہوگا تو پیٹ میں کھولے گا۔ قوله تبارک و تعالی خذوه یعنی الکافر، وقد ورد انه تعالی اذا قال للذبان خذوه ابتدروا 70,000 منهم، وقوله فاعتلوا وسوقوه صعبا ودفن في ظهره، قال وجاء خذوه فادفعوه وقال فرزق ليس الكرام بنائك اباهم حتی ترد الى عطیت تعدلو۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ حکم دیں گے کہ اس کافر کو پکڑ لو، اسی طرح روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو فرشتے جہنم کی سزا کے لیے مقرر ہیں، جب اللہ حکم دیں گے تو 70,000 فرشتہ دوڑے گا پکڑنے کے لیے، اور اللہ فرماتے ہیں فاضلو، اس کو لے جاؤ چلا کے، اس کو لے جاؤ گھسیٹ کے، مار مار کے زہر کے بل اس کو لے جائیں۔ مفسر حضرت مجاہد فرماتے ہیں خذوہ فاضلو کا معنی ہے اس کو پکڑ لو اور اس کو دفع کرو۔
دھکے دے دے کے اس کو جہنم میں داخل کرو. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم. اے وسطی جہنم کے درمیان میں اس کو لے جاؤ. ثم صبوا فوق راسهم من عذاب الحمیم كقوله عز وجل صب من فوق راسهم الحمیم یسال به ما فی بطونهم والجلود. جب ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو سر سے لے کر اندر باہر کو جلا ڈالے گا, چمڑے کو بھی جلا ڈالے گا. وقد تقدم ان الملك يضربه بمقعد مقمعة من حديد فتفتح دماغه ثم يصب الحميم راسه في بدنه. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے لوہے سے ماریں گے اس کے سر میں, اور سر میں جب زخم ہو جائے گا تو اس میں کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. نعوذ باللہ. فَإِسْلَدْ مَا فِي بَطْنِهِ مِنَ مَا يَتَّا تَمْرُكَ مِنْ كَعْبَيْهِ. وہ جب پانی اندر سے جائے گا آنتوں کو گلاتے ہوئے پاؤں کی ایڑیوں سے نکل جائے گا. اعاذنا اللہ تعالی من ذلك. اللہ ہمیں پناہ میں رکھے. وقوله تبارک و تعالی ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. اے قولوا له ذلك على وجه التحكم التوبیخ. اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ ان کو جلانے کے لیے علی سبیل التوبیخ ان کو کہو کہ چکھو مذاق اب جہنم. وقال الضحاک بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما لست بعزیز ولا کریم. یعنی نہ تو عزت والا تھا, نہ تو طاقت والا, نہ تو شان والا. وقد قال فی مغازی حدثنا اسباد محمد قال ابو بکر الحضری نے کہا قال لك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جہل لعنه الله فقال ان الله تعالى امرني ان اقول لك اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. قال فنزع صوبه من يده وقال ما تستطيع لي انت ولا صاحبك من شيء ولقد علمت اني امنع اهل البطاء وانا العزيز الكريم. قال فقتله الله تعالى يوم بدر واذله وعيره بكلمته وانزل ذق انك انت العزيز الكريم. اس روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابھی جہل آیا. آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں قرآن کی یہ آیتیں تم کو پڑھ کے سناؤں. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. اے بدبخت تو ہی قابل ہلاکت ہے, تو ہی قابل ہلاکت ہے. کہنے لگا محمد مصطفیٰ آپ جانتے ہیں میری طاقت کو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے, مجھے کوئی نہ آپ کا ساتھی نقصان پہنچا سکتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنِّي أَمْنَعُ أَهْلَ الْبَطْحَاءِ. میں بطحا کے اندر سب سے طاقت والا بندہ ہوں, میں یہاں کا بڑا قوت والا سردار ہوں اور بڑی عزت والا آدمی ہوں. جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بدر میں کتے کی موت مروا دیا, مارا گیا بدر کے اندر, اور کتے کی طرح ٹانگوں میں رسا ڈال کے گھسیٹ کے اس کنویں میں ڈالا گیا, تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ فرشتے بتلاؤ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. اے ابو جہل لعنہ اللہ اب چکھو مزہ. کہتے تھے نا میں عزت والا. اب دیکھ لو اپنی عزت, دیکھ لو اپنی شان کے تمہارا کیا حال ہے, کس حال میں تم پڑے ہوئے ہو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان هذا ما كنتم به تمترون قوله تعالى يوم تدعون الى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت میں ان کو یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ وہ آگ ہے جس کا تم شک کیا کرتے تھے, شبہ کیا کرتے تھے. افسحر ھذا, کیا دیکھ لو یہ جادو ہے. ام انتم لا تبصرون, یا تم اندھے ہو گئے ہو, دیکھ نہیں رہے ہو. ولہذا قال تبارک و تعالی ان ھذا ما کنتم به تمترون. یہ وہ جہنم کی آگ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اہل جہنم کا ذکر فرمایا اب اہل جنت کا ذکر فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون.
يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. اب مفسر فرماتے ہیں اللہ تعالی حل اشقیاء، اللہ نے پہلے اشقیاء کا ذکر فرمایا، اب سعداء کا ذکر فرماتے ہیں سمی القرآن مثانی ان المتقین، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ پہ ایمان لانے والے، اللہ کے احکام پہ چلنے والے، فی مقام امین فی الآخرۃ، جب مناو جنت کے اندر ہوں گے ایسے مقام میں جو امن والا مقام ہے. قبل امنوا فیہا من الموت والخروج من کل ہم وحزن وجزع وتعب ونصب ومن الشیطان وکیدہ وسائر الآفات والمصائب. جنت مقام امین کیوں ہے؟ وہاں ان کو اب امن میں آ گئے، اب نہ موت آئے گی، نہ نکالے جائیں گے، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی حزن ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ تکان ہوگی، نہ شیطان ہوگا، نہ شیطان کا مکر ہوگا، نہ شیطان کے وسوسے ہوں گے، نہ آفات ہوں گی، نہ مصائب ہوں گی، بلکہ امن والے مقام پہ آ جائیں گے. فی جنات وعیون، کافر جب زقوم پی رہے ہوں گے یہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، چشمے بہ رہے ہوں گے. وَهَذَا فِي مُقَابِلِ مَا أُولَٰئِكَ فِيهِ مِنْ شَدَّةِ الزَّقُّومِ وَشَرْبِ الْحَمِيمِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ، آپ ریشمی لباس پہنے ہوئے. سندس کہتے ہیں رفیع الحریر القمصان من ناوہ، جو سب سے قیمتی قسم کی ریشم ہوتی ہے. وَإِسْتَبْرَقٍ وَهُوَ مَا فِيهَا بَرِيقٌ وَلَمْعَانٌ وَذَٰلِكَ الرِّيَاشُ مَا يَبْصُرُ أَعَالِي الْكَمَاشِ. اور مفسر فرماتے استبرق کا معنی یہ ہے ایسا کپڑا جس میں چمک ہوگی، لمعان ہوگا. اور یہ کیسے کپڑے ہوتے ہیں جو کپڑوں کے اوپر پہنے جاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں متقابلین اے علی السرر لا یجلس احد منهم وظهره الى غیرہ، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے. کذالک وزوجناهم بحور العین، اے حضرت ما مکرنا من الزوجات احسان الحور العین اللاتی، اللہ فرماتی ہیں ہم نے جنت دی، ہم نے ان کو یہ باغات دیے اور ہم نے پھر ان کو حور عین بھی عطا فرمائی. اور وہ حوریں کیسی ہوں گی؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جن کو کسی انسان اور کسی جن نے کبھی چھوا بھی نہیں ہوگا. کأنہن الیاقوت والمرجان، ایسی خوبصورت ہوگی جیسے یاقوت و مرجان ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں الجزاء الاحسان الا الاحسان. قال رياض بن نبي قال دانو ابن حبيب قال المزاحم الأتى قال عبدنا عمر السعد رجل رضي الله تعالى رفعه نوح قال لو أنه رأى بزكت في بحر لجي لعذب ذلك الماء لعذوبة ريقها. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ حوریں ایسی ہوں گی اگر وہ اپنا لعاب دہن کسی کڑوے دریا میں بھی ڈال دے وہ دریا بھی میٹھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یا اللہ، کہتے ہیں جی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور پھر اٹھا لیتے ہیں، پڑھتے ہیں.
میرے عزیز یاد رکھو کہ آداب قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کو کسی اونچی جگہ پہ رکھا جائے. اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ یہودیوں کے مدرسے میں تشریف لے گئے, تورات منگوائی. تو آپ جس سرانے پہ بیٹھے تھے تو آپ نیچے بیٹھے, سرانہ آگے رکھا اور تورات کو سرانے کے اوپر رکھا. حالانکہ حضور جانتے تھے کہ تورات اب صحیح حالت میں نہیں ہے, بدل گئی. یہودیوں نے اس میں تحریف کر ڈالی ہے, لیکن پھر بھی اللہ کی کتاب. تو ادب تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو اونچی جگہ پہ رکھیں, اور جب پڑھنا ہو با ادب ہوں, باوضو ہوں, پاک ہوں, لباس بھی پاک ہو, جگہ بھی پاک ہو, اور کامل توجہ جو ہے وہ بھی قرآن کی طرف. حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور بڑے بڑے صحابہ, اگر قرآن پاک میں جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا, کوئی جہنم کی آیت پڑھ لیتے, کوئی وعید پڑھ لیتے, کوئی اللہ کی طرف سے تحدید پڑھ لیتے تھے, ان پہ اتنا اثر ہوتا تھا کہ کئی کئی دن بستر سے اٹھنے کی طاقت بھی نہیں رہتی تھی اللہ کے عذاب کے ڈر سے. تو قرآن کے آداب ہیں کہ آپ باوضو ہوں, بے وضو قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں, حائضہ عورت ہاتھ نہ لگائے, نفاس والی عورت ہاتھ نہ لگائے, جنب کی حالت میں ہاتھ نہ لگائیں, اور نہ قرآن تلاوت کریں. ہاں قرآن کا کوئی لفظ بطور دعا پڑھ لے گا تو کوئی حرج نہیں ہوگا. مثلا ربنا آتنا فی الدنیا قرآن میں تو ہے, لیکن وہ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھ رہا, دعا سمجھ کے پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہاں جو لوگ ہیں, یاد رکھو اصل میں ہمارے اندر افراط تفریط آ گئی ہے. ہمارے لوگ قرآن کو ماشاءاللہ 6 غلاف چڑھاتے ہیں, اور ماشاءاللہ ان کو باقاعدہ چولیاں بناتے ہیں, پھر اوپر دھاگے چڑھاتے ہیں اور اونچے مقام پہ رکھ دیتے ہیں, لیکن نہ پڑھیں گے نہ عمل کریں گے. تو وہ بھی مارے گئے. صرف ادب کرنے سے تو بندہ نہیں چھوٹ جائے گا. اور بعض لوگ ہیں جو قرآن کا ادب بھی نہیں کرتے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہر بندہ زمین پہ رکھنے والا بے ادب نہیں ہوتا. بات سمجھو, ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو لگائی گئی ہے قرآن کے ساتھ اسی لیے ہے کہ اگر ہم نیچے رکھ رہے ہیں تو قرآن اس کے اوپر رکھا ہے, نیچے نہیں رکھا ہے. تو ان کے دماغوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ توہین نہیں ہے, اسی لیے تو بنایا گیا ہے کہ ہر جگہ تو ہمیں راحل نہیں ملے گا, ہر جگہ ہمیں چوکی نہیں ملے گی, ڈسک نہیں ملے گی کہ آگے قرآن اوپر رکھ کے پڑھیں. تو اگر انہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے سجدہ کرنا ہے, قرآن پڑھتے ہوئے سجدہ تلاوت آ گیا, انہوں نے نیچے رکھ دیا, سجدہ کر لیا, تو ان کے نزدیک توہین مراد نہیں ہوتی. اللہ دلوں کی بات کو جانتے ہیں, اللہ نیتوں کو جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اس نے توہین آمیز طریقے سے, ورنہ قرآن کی توہین تو کفر ہے. کون مسلمان قرآن کی توہین کر سکتا ہے؟ کہتے جی کہ جوتے جو ہیں وہ اگر آگے رکھے ہوئے ہوں, میرا بھائی نماز تو ہو جاتی ہے, لیکن حکم یہ ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ جب تم نماز پڑھو جوتے اپنے بائیں طرف رکھو. لیکن اگر بائیں طرف بھی آدمی ہے, دائیں طرف بھی آدمی, میں 2 ٹانگوں کے درمیان میں رکھوں, لیکن معنی یہ ہے کہ آگے نہ رکھو. ورنہ حضور فرماتے آگے رکھ لو, لیکن حضور نے فرمایا یا تو بائیں رکھو. لیکن اگر بائیں بھی بیچارہ نمازی کھڑا ہے تو اس کے آگے ہو جائے گا, پھر تم دائیں رکھو, دائیں بھی آدمی کھڑا ہے تو فرمایا 2 ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لو. ورنہ اگر آگے رکھے ہوں نماز ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی جوتے کو سجدہ کر رہا ہے, تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور تحیت المسجد پڑھے بغیر بیٹھ جائے, بالکل گناہگار ہے, اس نے سنت چھوڑی حضور کی.
سنت یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں، چاہے کوئی مسجد ہو، 2 رکعت پڑھیں پھر بیٹھیں۔ لیکن اگر فرض محال ہم عصر کے بعد آتے ہیں تو پھر نہیں پڑھیں گے، چونکہ اوقات مکروہہ ہے۔ اگر ہم فجر کے بعد آتے ہیں تو نہیں پڑھیں گے جب تک کہ سورج نہیں نکلے گا، ورنہ ہر وقت جو ہے وہ تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی۔ اور مسجد الحرام کا تحیہ یہ ہے کہ جب بھی داخل ہوں طواف کریں، لیکن ہر آدمی چونکہ ہر وقت طواف نہیں کر سکتا، پھر 2 رکعت پڑھ لیں۔ اچھا، اسی طرح یہ دیکھو کہ مثلاً ہم آئے ہیں ظہر کی نماز سے پہلے، اذان ہو گئی، ہم نے 4 رکعت سنت پڑھ لی، تو اب تحیۃ المسجد بھی اسی میں آ گئی۔ وہ جو ہم نے سنت پڑھی ہے نا، تحیہ بھی اسی میں داخل ہو گئی، مزید پھر تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب ہم نے 4 سنتیں پڑھ لی ہیں تو گویا ساری سنتیں جو ہے وہ ادا ہو گئی۔ ہاں، اگر کسی آدمی کے پاس اتنا وقت ہے کہ اذان کے بعد وہ تحیہ بھی پڑھ سکتا ہے اور 4 سنتیں بھی پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، اچھی بات ہے۔ یہ تو جتنا محنت کرے گا اتنا پھل ملے گا۔ اب یہ ایک آدمی سارے سوال لکھتا رہتا ہے، پتہ نہیں وہ فارغ ہے، میرے خیال میں عمرے پہ آیا ہوا ہے، کام اس کو ہے کوئی نہیں۔ انسان اگر سجدے کی حالت میں ہو تو مرد کے پاؤں جو ہے انگلیوں پہ ہوں، اور یہ ضروری نہیں کہ ملے ہوئے ہوں، مل کے آپ جیسے پاؤں ہیں اسی حالت میں رکھیں، نہ زیادہ کھیلیں اور نہ زیادہ ملائیں۔ اور دوسرا یہ بھی ایک بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا ہے آج کل، اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی ہدایت دے۔ بعض میرے بھائی جب نماز پڑھتے ہیں نا، سجدے میں ہاتھ یوں رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، بعد نماز میں کھڑے ہوں تو ایک پاؤں کا رخ ادھر ہوگا، ایک کا ادھر ہوگا، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاتھوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، پاؤں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک پاؤں یوں کر دو اور ایک پاؤں یوں، مذاق بنا دیا ہے نا نماز کو، جیسے آگے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے۔ اچھا، کسی کی مرضی آئی تو اس نے اللہ اکبر کیا، کسی کی مرضی آئی تو یوں کر لیا، کسی کی مرضی آئی تو یوں پکڑ لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ سنت کے مطابق ہر حال میں نماز پڑھا کریں۔ کہتے جی کہ قرآن کی آیت جو ہے، ایک آدمی کہتے ہیں کہ کل انما انا بشر مثلکم نہیں ہے، بلکہ انما انا بشر مثلکم، یہ وہابیوں نے بدل دیا ہے۔ تو وہابی یعنی حضور کے زمانے سے شروع ہوئے نا، تم تو بعد میں آئے، پھر تم بدعتی ہوئے نا۔ کیوں؟ قرآن جمع کیا ہے سیدنا ابو بکر کے زمانے میں، جمع کرنے والے حضرت زید ابن ثابت ہیں، ابی ابن کعب ہیں، حضرت ابو بکر حکم دینے والے ہیں، اور یہ کام ہوتا رہا، حضرت عثمان کے زمانے میں آ کے کام مکمل ہوا ہے۔ تو یعنی آپ کو نعوذ باللہ صحابہ پہ شک ہے کہ انہوں نے بدل دیا؟ اتنا بڑا الزام لگانے والا آدمی مسلمان بھی رہ سکتا ہے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ چلو ہم نے مان لیا بدل دیا، حضور بشر نہیں ہیں، تو سیدہ خدیجہ اور عائشہ کا شوہر کون ہے؟ بی بی فاطمہ، زینب، ام کلثوم، رقیہ کا باپ کون ہے؟ آمنہ کا بیٹا اور عبداللہ کا لال کون ہے؟ عبد المطلب کا پوتا اور ابی طالب کا بھتیجا کون ہے؟ حمزہ اور عباس کا چاچا کون ہے؟ خدا کا خوف کرو، کبھی جبریل کے بھی ماں باپ ہیں، نور کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں۔ یعنی صرف بشریت کا انکار کر کے اہل بیت کا بھی انکار کریں، اولاد رسول کا بھی انکار کریں، بنات رسول کا بھی انکار کریں، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو نبی سارے بھیجے ہی بشر ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، میرا مدنی آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ مرد ہیں، انسان ہیں، کسی عورت کو بھی نہیں بھیجا اور کسی نور کو بھی نہیں بھیجا۔
اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ظالمو، اگر دنیا کے اندر ملائکہ رہتے، نوری مخلوق رہتی، تو ہم بھی نوری فرشتہ بھیجتے، لیکن چونکہ دنیا میں انسان رہتے ہیں، اولاد آدم رہتی ہے، تو ان کی ہدایت کے لیے لازم ان کی جنس، اسی لیے کس کس آیت کو بدلو گے؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ دوسری جگہ فرماتے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ۔ اور تیسری جگہ فرماتے ہیں قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ کافر بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نبی نہیں مانتے کہ بشر ہیں، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ اور سب سے محبوب بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ جب آقا گھر میں آتے ہیں، گھر کے اندر کیا کام کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے بیٹے حضور گھر میں آتی ہیں، کبھی ہماری مدد کرتی ہیں، کبھی آگ جلانے میں مدد کرتی ہیں، کبھی اپنے کپڑے کی سلائی کر لیتی ہیں، کبھی اپنے جوتے کو ٹانکا لگا لیتی ہیں۔ کیوں؟ ما ہوا الا بشر، وہ بھی ایک انسان ہے۔ تو یہ ساری آیتیں وہابیوں نے بدل ڈالی ہیں۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ اپنے جھوٹے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے قرآن پہ بھی اعتراض کرنے پہ آ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی جو خیانت کرتے ہیں یا دھوکہ کرتے ہیں، بھائی خدا کے بندے یاد رکھو، ایک ہے اعتقادی منافق، جیسے حضور پاک کے زمانے میں منافق تھے۔ کیا مانا؟ کہ ظاہراً کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حضور کی مجلس میں آتے تھے، لیکن اندر سے کافر تھے۔ یہ اعتقادی منافق ہے، جس کے بارے میں قرآن نے خود اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ تو جانتے ہیں آپ میرے رسول ہیں، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کا اندر کفر ہے، ظاہر ایمان ہے۔ وہ منافق الگ ہے۔ ایک منافق ہے عمل کا منافق۔ کیا مانا؟ حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، آپ نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو جھوٹا کرے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اور ایک حدیث میں اذا خاصم فجر، جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ یہ منافق کی علامت ہے، لیکن یہ نفاق عملی ہے، نفاق عقیدے والا نہیں ہے۔ نفاق عقیدے والا کافر ہے، یہ عملاً گناہگار ہے۔ کہتے جی کہ احناف کے نزدیک جمع بین الصلاتین کب ہے؟ احناف کے نزدیک جمع حقیقی جو ہے نا 2 نمازوں میں، ظہر عصر مغرب عشاء، وہ صرف عرفات اور مزدلفہ میں ہے بس۔ یعنی احناف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع حقیقی جو ہے، یعنی ظہر کو عصر سے ملا لو جمع تقدیم، اور مغرب اور عشاء جمع تاخیر، حقیقی صرف عرفات اور مزدلفہ میں ہے، باقی کہیں نہیں۔
باقی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو وہ جمع سوری ہوگی، جمع حقیقی نہیں ہوگی۔ کیا مانا کہ آپ ظہر میں لیٹ کر دیں، آپ نے ٹھیک 3:30 بجے ظہر پڑھی ہے، 3:45 بجے عصر کا وقت ہو گیا، بعد میں عصر پڑھ لیں، تو ظہر آپ نے آخری وقت میں پڑھ لی، عصر آپ نے اول وقت میں پڑھ لی، دیکھنے میں دونوں جمع بھی ہو گئی لیکن نمازیں آپ نے اپنے اپنے وقت میں پڑھی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع جو ہے ہر سفر میں جائز ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اس کے بعد فوراً عصر پڑھ لیں، آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اس کے بعد فوراً عشاء پڑھ لیں۔ ان کے نزدیک جمع ہر حال میں جائز ہے، تقدیم میں بھی جائز ہے، تاخیر میں بھی جائز ہے، اور ہر سفر میں جائز ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اصل بات تو یہ دیکھنی ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے قرآن، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، موقوت توقید سے ہے، توقید تعین، اللہ نے نمازوں کا وقت معین کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب وقت معین ہے تو اب تقسیم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو نمازیں آپ جمع کرتے ہیں ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، وہ کہتے ہیں فجر اور ظہر کیوں نہیں جمع کرتے ہو؟ وہی وجہ تو ہوگی نا، ورنہ سفر میں وہ بھی تو ایک نماز ہے نا، ایک ہی دفعہ کھڑے ہو کے ظہر بھی فجر بھی پڑھ لو، ظہر بھی پڑھ لو۔ وجہ یہ ہے کہ ظہر کا وقت یوں ختم ہو رہا ہے فوراً عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے، مغرب کا وقت یوں ختم ہو رہا ہے فوراً عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اور دوسری ان کے پاس دلیل ہے کہ حضور سفر میں تھے، صحابہ نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا الصلاۃ امامکم، اور آگے چلو۔ صحابہ خاموش ہو گئے، دیر گزر گئی، پھر صحابہ نے یاد دلایا الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز کا وقت ہے، الصلاۃ امامکم، اور آگے چلو۔ اب صحابہ خاموش رہے، اب صحابہ بھی نماز کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، ان کے دل میں بھی نماز کا انتظار تھا۔ دیر کے بعد انہوں نے پھر کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور انہوں نے فرمایا الصلاۃ امامکم، اور آگے چلو۔ تو اب آ کر ظہر آپ نے آخر وقت میں پڑھی اور عصر آپ نے اول وقت میں پڑھی۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کے امام صاحب فرماتے ہیں کہ باقی جمع سوری ہے، صرف جمع حقیقی عرفات میں ہوگی یا مزدلفہ میں ہوگی۔ اصل میں یاد رکھو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے رحمت بنایا تھا، اب دیکھیں نا حضور کا ہر عمل سنت، اب سفر کے اندر حالات مختلف پیش آئے، کبھی سرکار دو عالم نے دیر فرما لی، کبھی سرکار دو عالم نے ظہر جلدی پڑھی اور عصر بھی جلدی پڑھ لی، تو یہ تو حضور کی امت پہ رحمت تھی، جھگڑے تو نہیں تھے، تو جھگڑے تو ہم نے بنا دیے۔ آپ کو بھی حالات دیکھیں اجازت دیتے ہیں آرام سے ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھو۔ آج کل دیکھیں نا جی، کاریں موجود ہیں، گاڑیاں موجود ہیں، ہر منزل پہ مسجدیں موجود ہیں، آدمی کو تقریباً سفر کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے 2 گھنٹے کے بعد فلاں جگہ پہنچ جانا ہے، تو اپنے اپنے وقت پہ نمازیں پڑھو۔ اچھا اگر ایسے حالات ہیں کہ جی ہم بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بس والوں نے کہا ہے کہ جی ہم تو مکہ اور مدینے کے راستے میں ایک سٹے لیں گے، ایک دفعہ رکیں گے، ہم پھر نہیں رکیں گے، اب وہ اللہ کا بندہ اگر بیٹھا رہے تو وہ تو رکے گا نہیں، پھر اس کو عصر کی نماز جو ہے بس میں پڑھنی پڑے گی، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جمع کر لو، کٹھی پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ کون سا کفر اسلام کی جنگ ہے؟ حالات ہیں۔ اب مثلا ہم لوگ کبھی خود سفر کرتے ہیں، باہر کے لیے جاتے ہیں، کبھی کبھی فلائٹ ہماری جو ہے نا 17 گھنٹے ہوائی جہاز میں رہنا پڑتا ہے،
13 گھنٹے کی بھی فلائٹ ہوتی ہے، 10 گھنٹے کی بھی فلائٹ ہوتی ہے، 7 گھنٹے کی بھی فلائٹ. ہم حالات دیکھتے ہیں کہ بھی اگر آگے جگہ ہی نہ ملے، پانی نہ ملے، حالات ایسے ہو جائے، ٹھیک پڑھ لو بھائی، اطمینان ہو گیا. اب دیکھیں نا جی کہ مثال کے طور پہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ایئرپورٹ پہ. اب ہم نے جانا ہے عشاء کے بعد کی فلائٹ سے، تو اگر ہم نے مغرب عشاء کٹھے پڑھ لی، مطمئن ہو گئے، صبح کی نماز سے پہلے تو انشاءاللہ ہم اگلے ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے. یہ نماز بھی ہم نے آرام سے نیچے پڑھ لی اور اگلی بھی جا کے انشاءاللہ ایئرپورٹ پہ پڑھیں گے. تو یہ حالات ہیں، ان کو دیکھ لو. اللہ نے تمہارے لیے رحمت بنایا ہے، کوئی عذاب تو نہیں بنایا ہے. جزاک اللہ. میرے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو بھی صحت و عافیت عطا فرمائے اور آپ کی آرزوئیں بھی پوری فرمائے. اگر ایک عورت نے سحری بھی کھا لی، رمضان کے روزے کی نیت بھی کر لی، لیکن ظہر کی نماز میں حیض آ گیا، روزہ ختم. اب روزے کی شکل میں تو رہے گی، یعنی کھائے پیے نہ لوگوں کے سامنے، لیکن روزہ ختم ہو گیا، اس کی قضا کرنی پڑے گی. تراویح کی نماز اگر قرآن شریف دیکھ کے کوئی پڑھے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس دنیا میں بھی ابھی حافظوں کی کمی ہے. ایک ڈھونڈو تو 1000 حافظ مل جائے ماشاءاللہ. یہ تو ویسے بھی وہ دور ہے نا. علامات قیامت میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قاری بہت ہو جائیں گے، عالم کم ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہر مسجد میں قاری ہے، لیکن عالم بہت کم. دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھ سکتی ہے اگر اس کے دودھ میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، بچے کے بھوکا ہو کے بیمار ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، رکھ سکتی ہے، کوئی منع نہیں. ڈر ہے تو بعد میں رکھ لے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے تھے؟ میں ساتھ تھا؟ نہیں، میں ان کے ساتھ گیا تھا. اچھا، اگر وہ 10 دن رہے یا 20 دن، تمہیں کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان ہے؟ تم نے جانا ہے مچھلی کے پیٹ میں، بس بیٹھے ہیں مسئلہ. اللہ ہوگا، جب اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا، اللہ کو پتا کتنے دن رہے. ہم اپنی طرف سے جھوٹ گھڑے ہیں. نہیں، اللہ نے قرآن میں اتنا فرمایا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، پھر انہوں نے مجھ سے یہ دعا کی، میں نے اپنی رحمت سے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکال دیا. تو اب کتنے دن رہے؟ جب قرآن ہی نہیں بتاتا تو ہم کہاں سے لے آئے بھائی؟ یہ تو بعد مفسرین نے جو روایات لکھی ہیں وہ تو ساری اسرائیلی روایات ہیں، کتاب کتب متقدمہ کی، جن کی روایتوں میں اعتبار ہی کوئی نہیں. اصل چیز تو قرآن ہے، قرآن نے نہیں بتلایا، حضور پاک نے نہیں بتلایا. اگر کسی کو نظر لگ جائے تو کیا کریں؟ نظر بالکل حق ہے، لگ جاتی ہے، اور نظر ایسی بلا ہے کہ بندہ مر بھی سکتا ہے. اس کا علاج یہ ہے، یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں جو سورۃ القلم کی آخری آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ آیت زیادہ سے زیادہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے. سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اسی طرح حضور کی دعا ہے بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک ان کل داء یؤذیک. یہ دعائیں پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا. ویسے نظر ہوتی ہے، لگتی ہے، حق ہے. اچھا، اگر آپ کو پتہ لگ جائے اس بندے کو نظر اس کی لگی ہے، اس کو کہو فوراً غسل کرے، کسی برتن میں کھڑے ہو کے غسل کرے، وہ پانی اس میں ڈال دو، نظر ختم. انٹرنیٹ پہ تبلیغ کریں دین کی، بالکل کرو، جدید وسائل سے فائدہ اٹھاؤ، جہاں جہاں اللہ کے دین کی آواز پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ. وہ شر پہنچا رہے ہیں تو وہ خیر تو پہنچاؤ نا، خدا کا خوف کرو. اگر احرام کی حالت میں عورت کے چہرے پہ کپڑا لگ جائے، کوئی دم شم نہیں ہوتی.
اگر کوئی کہے کہ قرآن محرف ہے، عقیدہ رکھ کے کہے تو کافر ہے، ایسی زبان سے نکل گیا تو استغفار کرے۔ عصر کی نماز کے بعد اگر ہم ایک طواف کے بجائے 2-3 طواف اکٹھے کر لیں، بالکل کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں۔ اگر ہمارا کام جائز ہے لیکن افسر ظالم ہے، رشوت کے بغیر نہیں کرتا ہے، تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں، اس پہ لعنت ہوگی۔ شب برات کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملی ہے، ضعیف روایات ہیں یا بزرگوں کے اقوال ہیں۔ پہلے حضور کے نام پہ عمرے کا کوئی حکم نہیں، آپ نے اپنا عمرہ کیا، ٹھیک کیا۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں عورتیں اور مرد جو ہے درگاہوں پہ جاتے ہیں، اللہ ہدایت دے، جاؤ لیکن اللہ سے دعا مانگو، درگاہ والوں سے نہ مانگو۔ کہتے جی کہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ نماز کا 69 کروڑ ہے اور تبلیغ میں زیادہ ہے، تو کوئی بات نہیں، تبلیغ سیکھنا فرض ہے، اس میں بھی زیادہ ثواب ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب سلام پھرے بیٹھے رہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد یحیی ویمیت وعلی کل شیء قدیر، فرمایا 40,000 حسنۃ، یعنی 40 کروڑ نیکی مل جاتی ہے ایک کلمہ کہنے سے۔ اس میں کیا جھگڑا ہے تمہیں؟ یعنی تم اللہ کا ثواب گھٹانا چاہتے ہو؟ اللہ کی مرضی اس سے بھی زیادہ دے دیں۔